مولانا محمد امجد خان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام حضرات بڑی محبت سے عقیدت اور احترام سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صدر جلسہ انتہائی محترم علماء کرام زعماء قوم، میں سب سے پہلے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر حضرت مولانا اللہ بسایا صاحب، حضرت مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب اور ان کے رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات محترم، آپ نے خطابات سنے. ابھی آپ کے سامنے بہت سی نامور شخصیات مخاطب ہونے والی ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے. یہ اگر عقیدہ نہیں تو اللہ کے ہاں کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے. یہ عقیدہ بنیاد ہے. اسی لیے اکابرین علماء کرام اسی عقیدے کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، اور آج اسی پیغام کو دینے کے لیے یہ آج جمع غفیر جمع کیا گیا ہے. اور آج یہ جمع غفیر یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اسی عقیدے کے لیے کام کریں گے. سب کریں گے؟ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. ذرا مجاہدوں کی طرح کہو نا، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ. حضرات محترم، ہمیں یہ عقیدہ قرآن سے ملا، نبی آخر الزمان سے ملا، آپ کے صحابہ سے ملا، اہل بیت سے ملا، خلفاء سے ملا، ائمہ سے ملا، اولیاء سے ملا، اکابرین سے ملا. یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے. اس عقیدے کے لیے کام کرنے کے لیے رب نے انتخاب کیا ہے افراد کا، شخصیات کا. کسی دور میں اس عقیدے کے کام کرنے کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں. کون آتے ہیں؟ صدیق اکبر آتے ہیں، عمر فاروق آتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں، علی مرتضیٰ آتے ہیں، طلحہ آتے ہیں، زبیر آتے ہیں، سعد آتے ہیں، سعید آتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، بلال حبشی آتے ہیں. یہ عقیدہ آگے بڑھتا ہے، میدان عمل میں اترتے ہیں، جہاد ہوتا ہے، تلواریں چلتی ہیں. صدیق اکبر اسی عقیدے کے لیے صحابہ کرام کو میدان میں اتار دیتے ہیں. قرہ اتر آتے ہیں، حفاظ اتر آتے ہیں. عقیدہ آگے بڑھتا ہے. رب کائنات اعلان کرتے ہیں میرے محبوب آپ کی عقیدہ ختم نبوت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفتوں کے لیے میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے محبوب جہاں پر میرا
گونجے گا، میرے باپ آپ کا نام گونجے گا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے ساری کائنات میں رب کے بعد نام گونج رہا ہے تو آمنہ کے لال کا گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ گونجتا رہے گا۔ کہتے رہیے انشاءاللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ اسی عقیدے کے لیے کام آگے بڑھتا ہے، تحریک آگے بڑھتی ہے، آئمہ آتے ہیں، آئمہ مجتہدین آتے ہیں، ارے تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، اتقیاء آتے ہیں، ابرار آتے ہیں، صلحاء آتے ہیں، حفاظ آتے ہیں، قراء آتے ہیں، علماء آتے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے کون کون میدان میں کودتا ہے۔ کبھی علامہ انور شاہ کشمیری آتے ہیں، کبھی سید عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر مسالک کے لوگ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ تحریک آگے بڑھتی ہے۔ کون سا وقت آتا ہے، لاہور گواہ ہے، سن 53 میں اسی تاریخ میں 10,000 افراد شہید ہوئے تھے۔ ان زعماء سے پوچھئے، پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ سن 74 کی اسمبلی آتی ہے، اس اسمبلی میں کفر سامنے آتا ہے، ادھر اسلام آتا ہے، ادھر باطل آتا ہے، ادھر حق آتا ہے، ادھر کفر کے نمائندے آتے ہیں، ادھر میرے نبی کے غلام آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مارکا ہوا۔ اسمبلی میں کفر نے تابر توڑ حملے کیے، سوالات ہوئے، کون میدان میں کھڑا ہوا؟ ایک طرف اسمبلی سے باہر حضرت علامہ یوسف بن نوری کھڑے، ان کے ساتھ علامہ محمود احمد رضوی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ علامہ احسان اللہ ظہیر کھڑے ہیں، یہ لاہور گواہ ہے۔ ان کے ساتھ مولانا عبید اللہ انور کھڑے ہیں، مولانا احمد میاں کھڑے ہیں، مولانا محمد اجمل خان کھڑے ہیں، دیگر اکابر کھڑے ہیں۔ اسمبلی میں کون کھڑا ہے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کھڑے ہیں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ حضرت مولانا عبدالحق کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کھڑے ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری کھڑے ہیں، مولانا عبد الحکیم کھڑے ہیں، اٹارنی جنرل اس دور کا یحییٰ بختیار کھڑا ہے۔ کفر کا نمائندہ کہتا ہے ہم بات آپ سے کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا میں انگریز کے قانون کو، لاٹ نکالے کے قانون کو تو جانتا ہوں، قرآن و سنت کو نہیں جانتا۔ تمہارے سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا، تمہارے سوالوں کا جواب دے گا تو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود دیں گے۔ مولانا مفتی محمود کھڑے ہوئے سوالوں کے جواب دیے، 17 دن تک بات چلی۔ اسمبلی کے ممبروں نے کہا اگر اس اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نہ ہوتے تو ہمارا ایمان بھی خراب ہو چکا ہوتا۔ ان اکابر نے ہمارے ایمان کو بچا لیا ہے۔ یہ سازشیں بڑھتی رہی، آگے پھیلتی رہی، نتیجہ کیا ہوا ہے؟ بعد میں پھر کفر آیا، انہوں نے کہا ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دو، ختم نبوت کی شک کو ختم کر دو۔ اسی اسمبلی میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا پاکستان کا نام تبدیل کر دو۔ اس پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، جمہوریہ پاکستان رکھ لیجئے۔ ختم نبوت کی شک کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ناموس رسالت کے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس اسمبلی میں آپ کی طرف سے تمام مسالک کی طرف سے نمائندگی اس کا اعزاز ملا تو جمعیت علماء اسلام کو ملا، اور مولانا مفتی محمود کا جانشین ان کے سامنے کھڑا ہوا، ان سیکولر لابیوں کے سامنے کھڑا ہوا، امریکہ کے غلاموں کے سامنے کھڑا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا یار لوگوں ہم آپ بات کو برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت۔ آپ کے نعرے کی آواز تو میرے خیال ہے گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک نہیں پہنچی۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، تحریک ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔
ہماری جماعت کی طرف سے، کیونکہ اسمبلی میں جمعیت کے علاوہ نمائندگی مذہبی جماعتوں کی نہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہم اس عقیدے کے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھا آپ نے ناموس رسالت کے لیے کراچی سے لے کر لاہور تک پھر دنیا نے منظر دیکھا، نبی کے غلام اترے، ہماری قیادت نے اعلان کیا، اس قیادت کی قیادت نے اعلان کیا تھا، ارے لوگوں تم امریکہ کے غلام بن کے آئے ہو تو ہم آمنہ کے لال کے غلام بن کے آئے ہیں۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں، سنو آج کا یہ اجتماع اعلان کرتا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ بولو بھائی، جو غلام ہیں اونچی آواز سے کہیں ہم نبی کے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ میں آج کے اجتماع کے ذریعہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان میں اس آئین کو آج پھر چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خواتین کے حقوق کے نام پر اس پاکستان میں امریکہ اور انڈیا کے نظام کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی آئینی شکوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور کے غجور ساتھیوں، آؤ آج فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہم انشاءاللہ امریکہ اور یہودیوں کی لابیوں کا مقابلہ کریں گے۔ جو کریں گے اونچی آواز سے کہیں، ہاتھ لہرا کے کہیں۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ کس کس شخصیت کا نام لوں اور کس شخصیت کو چھوڑوں، جو کہا کرتے تھے جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا میرے نانا کہیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں کہوں گا نانا جان اس عقیدے کے لیے جس نے کام کیا ہے سب جمع ہوں گے، آپ آگے ہوں گے، ہم آپ کے غلام پیچھے ہوں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری اور میرے اکابر تمام مسالک کے اکابر آگے بڑھیں گے۔ ایک ہی نعرہ جنت کے دروازے پر گونجے گا، وہ نعرہ کیا ہوگا؟ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ آپ سے پوچھتا ہوں کام کرو گے؟ اونچی آواز سے شالامار کے پڑوس میں بیٹھنے والوں، تمہاری آواز اسلام آباد تک پہنچنی چاہیے۔ اونچی آواز سے کہو۔ وہ کہتے ہیں خواتین کے نام پر بےہودگی لانا چاہتے ہیں، کہتے کیا ضرورت؟ میں آج کے اجتماع کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں، میرے زعماء بیٹھے ہوئے، اتقیاء بیٹھے ہوئے، ابرار بیٹھے ہوئے، جماعتوں کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس پاکستان میں کسی امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اونچی آواز سے کہو، ہم سب ایک ہیں، ایک رہیں گے، اس عقیدے کے لیے کام کریں گے۔ میں آج کے اجتماع کے حوالہ سے ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، جناب زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، یہ اقتدار سدا کسی کے پاس نہیں رہا کرتا ہے، سدا اقتدار نیلی چھت والے کا ہے۔ بولو اس نیلی چھت والے کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے لاہور والوں ذرا اور اونچی آواز سے۔ اسی لاہور میں اسی نام کو بلند کرنے کے لیے علی اجویری آتے ہیں، میاں میر آتے ہیں، شاہ المالی والے بزرگ آتے ہیں، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری آتے ہیں۔ اسی نعرے کو بلند کیا تھا، اسی نعرے کو افغانستان میں مجاہد نے بلند کیا تھا، روس کو بتایا تھا کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور ایک ذات ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آج امریکہ کو بھی ان مجاہدوں نے بتا دیا ہے سپر پاور کا نام کیا ہے۔ ارے میں تو آہستہ بول رہا ہوں، آپ تو اونچی کہیے، مل کے کہو، دل سے کہو۔ وہ سپر پاور ذلیل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ذلیل ہوگی انشاءاللہ۔ میں آج کے اجتماع کے حوالے سے
ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ممتاز قادری کو رہا کرو. بولو بھائی، ہمارا مطالبہ ہے ممتاز قادری کو، اونچی آواز سے ممتاز قادری کو سنو. حکمرانوں، پولیس میں بیٹھے ہو یا فوج میں ہو، بیوروکریسی میں ہو یا اسٹیبلشمنٹ میں ہو، انشاءاللہ یہاں پر بیٹھنے والے بھی میرے نبی کے غلام ہیں. جو نبی کے خلاف بولے گا اس کا انجام برا ہوگا. دنیا کے سامنے اس کے مقابلے کے لیے نکلنے والے کوئی غازی علم دین بن کے آئیں گے، کوئی ممتاز قادری بن کے آئیں گے. ہم اسمبلی کے اراکین سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سنو، انتخابات قریب آ رہے ہیں، امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، تم پہ پریشر بڑھا رہا ہے کہ ختم نبوت کی شرک ختم کر دو، ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دو. رب کعبہ کی قسم، جب تک اس پاکستان میں ایک مسلمان زندہ ہے ان جماعتوں کی نماز